وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. آئیے ہم سب مل کر کے سب سے پہلے آقا انعامدار، مدینے کے تاجدار، دونوں عالم کے مالک و مختار، سید ابرار و اخیار، نائب پروردگار، کشتی ملت کی کھون ہارے، عبداللہ کے راج دلارے، دائی حلیمہ کے جگر پارے، آمنہ کے دلارے، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارگاہ رسالت میں جھوم جھوم کر درود پاک پڑھیں، بآواز بلند پڑھیں. اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا مولانا محمد وآلہ وسلم صلو علیہ الصلوۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. یہ پروگرام رکھا گیا ہے جشن غوث الورا و ایصال ثواب. تو شاعر کہتا ہے عبدالقادر جیلانی یعنی غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعلق سے، فضل خدا سے ہے در و دیوار قادری، فضل خدا سے ہے در و دیوار قادری، میں قادری ہوں میرا گھر بار قادری. فضل خدا سے ہے در و دیوار قادری، میں قادری ہوں میرا گھر بار قادری. دنیا کا کوئی شہر بھی تم جا کے دیکھ لو، دنیا کا کوئی شہر بھی تم جا کے دیکھ لو، مل جائیں گے وہاں تمہیں دو چار قادری. دنیا کا کوئی شہر بھی تم جا کے دیکھ لو، مل جائیں گے تمہیں وہاں دو چار قادری. پردہ جو ان کی شان ولایت سے ہٹ گیا، پردہ جو ان کی شان ولایت سے ہٹ گیا، لکھنے لگا ہے سارا ہی سنسار قادری، لکھنے لگا ہے سارا ہی سنسار قادری. خدا مرضی مصطفیٰ چاہتا ہے، محمد رسول اللہ چاہتے ہیں خدا کی رضا، اور خدا مرضی مصطفیٰ چاہتا ہے. محترم سامعین کرام، ہر پروگرام میں آپ سنتے ہوں گے، علماء کے بیانات سنے ہوں گے، لیکن میں آپ کو بتا دوں کہ عبدالقادر جیلانی یعنی غوث اعظم غوث پاک رضی اللہ عنہ کے جو نانا ہے، وہ سب سے بڑھ کر اعلیٰ اور عرفہ ہیں. انہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ پاور اختیار دیے، انہیں نبوت دے کر بھیجا، مذہب اسلام پھیلانے کے لیے بھیجا. معجزہ دے کر بھیجا. اور شاعر کہتا ہے دیے معجزے انبیاء نے خدا کو، خدا نے دیے معجزے انبیاء کو، ہمارا نبی معجزہ بن کے آیا، ہمارا نبی معجزہ بن کے آیا. تو حضور کی ایک معجزہ غوث اعظم بھی ہے، کہہ دیجئے سبحان اللہ. اور ایسا کیوں نہ ہو. عبدالقادر جیلانی کہتے ہیں اپنے مریدوں کے تعلق سے، مریدی ولا تخف، اے مریدو تجھے ڈرنے کی وہاں کوئی جگہ نہیں ہے، تجھے ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. اگر آپ قیامت کے ڈر سے آپ کی جسم پر لرزہ طاری ہو، اگر آپ ڈر رہے ہو، آپ کے اندر کوئی تکلیفیں محسوس ہو رہی ہو، آپ سے گناہ سرزد ہو گئے ہو، لیکن آپ اللہ اس کے رسول کے بارگاہ میں توبہ کر لیجئے گا تو یقیناً وہ معاف ہو جائے گا. اور اسے اور ہمیں بخشوانے کے لیے عبدالقادر جیلانی ہیں. اگر وہ شفاعت کروائے اپنے نانا جان سے تو یقیناً ہماری شفاعت سنی جائے گی اور ہماری شفاعت قبول کی جائے گی. اور عبدالقادر جیلانی اپنے بیٹوں کو نصیحت کرتے ہیں جب ان کا انتقال ہوتا ہے، انتقال کا وقت قریب آتا ہے، اے بیٹو اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو اور اللہ کا ذکر کثرت سے کیا کرو. کیونکہ جب حضرت عبدالقادر جیلانی یعنی غوث اعظم رضی اللہ عنہ کا انتقال ہونے کا وقت قریب ہوا تو غوث اعظم اپنے بیٹوں سے فرماتے ہیں التوحید التوحید التوحید،
یعنی تم اللہ کا ذکر کرو، ذکر الہی سے محبت کرو، اللہ سے محبت کرو. اگر تم اللہ سے محبت کرو گے تو تمہارا یوں ہی مقام بلند ہوگا اور تمہیں جنت میں جگہ دی جائے گی. تو محترم سامعین اکرام، اور کہتے ہیں بیٹا تمہارے اور میرے بیچ میں آسمان و زمین کا فرق ہے. بتائیے کتنا بڑا مقام ہے عبد القادر جیلانی کا. غوث اعظم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کتنا بڑا مقام عطا فرمایا ہے. اور اعلیٰ حضرت کہتے ہیں کہ تیرا اللہ کھلاتا ہے، قسمیں دے دے گا، کھلاتا ہے تجھے اللہ تعالیٰ تیرا. اللہ تعالیٰ بھی عبد القادر جیلانی کو قسمیں دے دے کے کھلا رہا ہے. کوئی تو بات ضرور ہوگی جس کے ذریعے عبد القادر جیلانی کی یہ ولایت کا مقام حاصل ہوا. قطب وقت بھی عبد القادر جیلانی کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں. کچھ ابدال تھے جو کہ ہوا میں پرواز کر رہے تھے، خانقاہ قادریہ یعنی کہ عبد القادر جیلانی کے دربار سے گزر رہے تھے. جب عبد القادر جیلانی کا خانقاہ قریب آیا، ایک نے دائیں موڑ لیا، ایک بائیں گھوم گئے، لیکن ایک ابدال جو تھے وہ سیدھا خانقاہ کے اوپر سے جانے لگے. عبد القادر جیلانی یعنی غوث اعظم کا جو خانقاہ تھا اس کے اوپر سے اڑ کے جانے لگے. تو اللہ کو یہ گوارا نہیں ہوا کہ ایک عالی رسول کے دربار سے وہ اڑ کے جائے. وہ اسی وقت زمین پر گر گئے. ابدال کون ہوتے ہیں؟ جن کی دعا سے اللہ تبارک و تعالیٰ بارش کا نزول فرماتا ہے، جن کی دعا سے اللہ تبارک و تعالیٰ لوگوں کو رزق پہنچاتا ہے، جن کی دعا سے غمزدہ لوگ خوشی اختیار کرتے ہیں، جن کی دعا سے آسمان سے پانی برستا ہے اور لوگوں کو رزق پہنچایا جاتا ہے. تو ایسے ابدال غوث اعظم کے دربار سے جب جا رہے تھے، جاتے ہی جاتے راستے میں وہ گر جاتے ہیں اور ہوا سے وہ نیچے خانقاہ قادریہ کے سامنے گر پڑتے ہیں. تو لوگ پوچھتے ہیں حضور یہ کون ہے؟ تو غوث اعظم ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ وقت کا ابدال ہے. 3 ابدال تھے جو کہ ہوا میں پرواز کر رہے تھے. جب خانقاہ قادریہ سامنے آیا، ایک نے دائیں موڑ لیا، ایک نے بائیں موڑ لیا، لیکن یہ جو ابدال تھا یہ خانقاہ قادریہ کے اوپر سے گزرنا چاہ رہا تھا. رب کو یہ گوارا نہیں ہوا اور اس کے پاور کو چھین لیا گیا ہے اور یہ اس وقت میرے خانقاہ کے سامنے گرا ہوا ہے اور کہہ رہا ہے کہ یہ حضور مجھے معاف فرما دے. تو غوث اعظم کہتے ہیں ٹھیک ہے میں تجھے معاف کرتا ہوں. تو کچھ دیر جب غوث اعظم نے اسے معاف کیا تو ابدال ہوا میں پھر سے دوبارہ پرواز کرنے لگتا ہے. کہہ دیجیے سبحان اللہ. نہیں کہ وہ ابدال دوبارہ ہوا میں اڑنے لگتا ہے. غوث اعظم کی یہ شان ہے. غوث کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ ولایت اور یہ مقام عطا کیا ہے. ان کے اختیار میں بہت سارے اولیاء ہوتے ہیں. غوث اعظم کی نظر کرم سے اگر وہ چاہیں تو چور کو بھی قطب ابدال بنا دے، چور کو بھی ابدال بنا دے. ایک چور غوث اعظم کے کپڑے کو دیکھ کر بہت خوش ہوا اور کہا اگر یہ کپڑا مجھے مل جائے تو میں مالدار ہو جاؤں گا. غوث اعظم کا وہ جبہ بڑا ہی قیمتی تھا. وہ چور گھس گیا رات کے اندھیرے میں اور عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ عبادت میں مصروف تھے. وہ چور جبہ چرانے کے لیے حضور کے گھر پہ گھس جاتا ہے اور حضور اپنے گھر پہ تشریف فرما ہوتے ہیں. وہ چور اندھا ہو جاتا ہے اور کہتا ہے حضور مجھے بچائیے، مجھے کیا ہو گیا ہے، میں پریشان ہو رہا ہوں، نہ مجھے کچھ دکھائی دے رہا ہے نہ مجھے کچھ سمجھ میں آ رہا ہے. اسی وقت حضرت خضر علیہ السلام دربار غوث میں حاضر ہوتے ہیں اور کہتے ہیں حضور کسی قطب وقت کا انتقال ہو چکا ہے، کسی قطب کی ضرورت ہے، کسی ابدال کی ضرورت ہے، اگر آپ چاہیں تو کسی کو اس کی جگہ پر مقرر فرما دیں. تو غوث اعظم کہتے ہیں ہاں ٹھیک ہے میں مقرر کر دوں گا، جاؤ میرے فلاں کمرے میں گھس جاؤ، وہاں پر ایک ابدال بیٹھا ہوا ہے، اس سے جا کے کہنا فلاں جگہ کا
फला जगह तुझे अब्दाल मुकर्रर कर दिया गया है। उस शख्स के पास खिज़र इस्लाम पहुंचते हैं और वो चोर कहने लगता है मैं कोई अब्दाल नहीं हूँ, मैं कोई वली नहीं हूँ, बल्कि मैं तो एक चोर था, चोरी करने के लिए आया था। वो शख्स रोने लगता है और गिड़गिड़ाने लगता है कि हुजूर मेरी आंखें चली गई हैं। तो हज़रत इस्लाम कहते हैं कि ठीक है, तेरी आंखें वापस आ जाएंगी, तू दरबार इलाही में दुआ तो कर, तू हुजूर गौस आजम से तो फरियाद तो कर। वो शख्स दुआ करता है और गौस आजम से फरियाद करता है हुजूर मुझे माफ फरमा दे, मैं तो चोरी के लिए आया था, मैं कोई वक्त का अब्दाल नहीं हूँ, मैं वक्त का कोई कुतुब नहीं हूँ। हुजूर ये क्या हो गया है, मुझसे ये क्या गलती हो चुकी है कि मैं अंधा हो चुका हूँ। तो हज़रत गौस आजम दुआ करते हैं और वो शख्स फिर से बीना हो जाता है, यानी कि वो शख्स फिर से देखने लगता है। कह दीजिए सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। ठीक है, टाइम काफी हो गया, फिर कभी आपके सामने गुफ्तगू करेंगे। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।